2016 میں جب ممتاز قادری کو پھانسی ہوئی تو مجھے ایک اہل حدیث عالم نے فون کیا، بہت بڑے عالم دین ہے، 60+ ان کی ایج ہے. مجھے کہنے لگے کہ ہمارے نمازی زور لگا رہے ہیں کہ ہم غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں ممتاز قادری کا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جی وہ شہید ہوا ہے. میں نے کہا شہید ہوا ہے؟ وہ اپنے ادارے کے ساتھ اپنی نوکری کے ساتھ نمک حرامی کرنے والا شہید ہے. اور سب سے بڑی بات کہ تم وہابی لوگ ان کو تو وہ کافر سمجھتا ہے. آج اگر وہ قبر سے نکل آئے نا سب سے پہلے تمہیں قتل کرے گا. جو تمہیں کافر سمجھے اس کا غائبانہ نماز جنازہ تم پڑھ رہے ہو تو سمجھ لو اپنا ہی جنازہ پڑھ رہے ہو، کیونکہ وہ قبر سے نکل آیا تو تمہیں نہیں چھوڑے گا. اور اگر یقین نہیں آتا نا تو اس ممتاز قادری کا نام بیچ کے جس خادم رضوی نے یہ TLP کھڑی کی تھی نا، اس نے مسجد کے باہر ڈاکٹر اقبال کے مزار کے پاس کہا تھا، اذان کے لیے کہا تھا کہ وابیاں دی اذان دا کے احترام ہے تے سوراں دے سور نے کہا تھا نا، کہنا انہاں بڑیاں دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چل چلیے. تو وابیو تمہیں حیا بھی نہیں آتی کہ تم انہی لوگوں کے جنازے پڑھتے ہو جو تمہاری اذان کا بھی احترام نہیں کرتے. حالانکہ اذان تو وابیوں کی نہیں ہے، اذان تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے. اور خادم رضوی کا بھی کیا قصور ہے؟ یہ رضوی جس کی وجہ سے اپنے آپ کو کہتا تھا احمد صاحب بریلوی ان کا روحانی ابا، اس نے کہا ہے کہ جو یہ وہابی لوگ ہیں ان کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. جب پوچھا گیا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں، ان کا ان کی اپنی نہیں ہوتی. پوچھا گیا ان کی مسجد میں پڑھ لیں، ان کا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہے. عام گھر میں جس طرح نماز مجبوراً ہو جاتی ہے، ان کافروں کی مسجدوں میں آپ پڑھ سکتے ہو. کفار کہا کس کو؟ اہل حدیث کو اور دیوبند کو. وہابی اعلیٰ حضرت ان دونوں کو کہتے ہیں. حالانکہ اعلیٰ حضرت کو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ کفار کی مسجدیں نہیں ہوتی، کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. اسی لیے ہم قادیانیوں کو بیت الحمد کہتے ہیں کہ وہ لکھیں، مسجد نہیں لکھنے دیتے. آج بریلویوں کی حکومت آ گئی نا، یہ دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کو بھی کہیں گے مسجد لکھنا بند کرو، کیونکہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یہ کفار کی ہیں یا کھو لین گے تواڈے کولوں، تسی پڑھ دو انہاں دے غائبانہ نماز جنازہ. پھر پوچھا گیا اذان، انہوں نے کہا اذان کا کیا احترام ہے؟ بس صرف نبی علیہ السلام کے نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں اور اللہ کے نام پہ عز و جل، باقی ان کی اذان کا جواب بھی نہیں دینا، نہ ان کی اذان کا کوئی احترام ہے. تو بھائی خادم رضوی نے پھر یہی کہنا تھا نا آگے سے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کہہ کے گئے ہیں. پھر جو احکام شریعت میں انہوں نے پھٹے اٹھائے ہیں ان کے، انہوں نے کہا کہ وہابی اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، شیعہ ہوں اور قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا. نیچری ہوں، سر سید احمد خان کے نیچر میں ماننے والے لوگ، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یہود و نصارہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک بہتر ہے کس سے؟ اہل حدیث سے، دیوبند سے، شیعہ سے، اور قادیانیوں کے ساتھ ان کو شامل کیا ہوا ہے. اور میں کہ کدھر جنازہ پڑھنے لگے ہو؟ اللہ کا شکر ہے پھر انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا، یعنی کہ اپنا نہیں پڑھا. مجھے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی سے بنیادی اختلاف ہے ہمیشہ سے، اس زمانے سے جس زمانے میں آج جو جماعت اس وقت مظلوم ہے یہ ان کے ساتھ مل کے باقیوں پہ ظلم کر رہی تھی. میں اس زمانے میں بھی کہتا تھا کہ ان کو پولیٹیکل لینڈسکیپ سے الگ ہو جانا چاہیے. لیکن یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ 2016 میں 29 فروری کو انہوں نے ممتاز قادری کی پھانسی کو ایگزیکیوٹ کیا اور دن ایسا چوز کیا کہ 4 سال کے بعد برسی آئے، کیونکہ 29 فروری 4 سال بعد آتا ہے. ویسے فروری 28 کا ہوتا ہے. یہ جان بوجھ کے انہوں نے 29 فروری کی ڈیٹ رکھی تھی 2016 میں، ورنہ ہر سال وہاں برسی ہونی تھی. تو وہ برسی تو مر گیا، ہاں، کیونکہ وہ دن ہی نہیں آنا، کس طرح مناون؟ پوری قوم کو انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے غازی علم الدین کے بارے میں. اس کی وہ پوری کی پوری جو کورٹ کی پروسیڈنگ ہے نا، وہ BBC نے پرنٹ کر دی ہوئی ہے، لاہور ہائی کورٹ سے آپ نکلوا سکتے ہیں. اس نے بھی صحت جرم سے انکار کر دیا تھا، جس کے اوپر سارے غازی انہوں نے پالے ہوئے ہیں. اس سے پوچھا گیا تو نے چھری خریدی؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں تو سبزی لینے گیا ہوا تھا. ہاں، ادھر کہتے ہیں نبی علیہ السلام اس کے جنازے میں آگے تھے. جب تمہارے بڑوں کا یہ حال ہے کہ وہ صحت جرم سے انکار کرتے ہیں، آپ کو کہانی کرائی ہے جی، وہ محمد علی جناح ان کے وکیل تھے، انہوں نے کہا تو ایک دفعہ انکار کر دے تو میں تجھے چھڑوا لوں گا. اس نے تو پورے کا پورا انکار کیا، وہ پورا پرچہ پرنٹ ہوا ہے بھائی، آفیشیل ڈاکومنٹ ہے.